چراغ جلتے ہی رہے اور دل بجھتے ہی رہے۔ اس دکھ کا کیا علاج؟ وطن میں رہو تو مال نہیں، مال ملے تو وطن نہیں، عجب صورتحال ہے۔ دکھوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کیا زندگی میں دکھ کا ہونا لازمی ہے؟ کیا زندگی دکھ ہی کا نام ہے؟ اس کائنات میں، انسانوں کی کائنات میں کوئی بھی تو نہیں جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ آج کا انسان بہت دکھی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس کا ظاہر بے خراش بھی ہو تو بھی اس کا باطن کاش کاش ہوتا ہے۔ آرزوؤں کی کثرت نے انسان کو دکھی کر رکھا ہے۔ کثرت ہمیشہ دکھی کرتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہو تو دوسری پوری نہیں ہوتی۔ خوشی کا ایک لمحہ غم اور اندیشوں کے لمحات کو جنم دیتا ہے۔ ایک حاصل میں کتنی ہی محرومیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان فطرتاً اپنے علاوہ کچھ اور ہونا چاہتا ہے۔ دنیا اسے ایک نام، ایک صفت سے پکارنے لگ جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے دوسرے نام، دوسری صفت کے حوالے سے پکاریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر سکتے، اور خود پسندی کی عادت بھی خود گریزی کی علامت ہے۔ انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان کثرت مال اور کثرت اولاد کو خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن کثرت مال محض وبال ہے، اور کثرت اولاد اکثر انسان کے لیے دکھ کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اولاد کی آرزو اور اولاد کی پرورش کی تمنا اور پھر اولاد کی اپنی آرزویں انسان کے لیے ایک عجب مصیبت ہے۔ اولاد مؤدب نہ ہو تو ایک عذاب ہے۔ آج کل اولاد کا مؤدب ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ آج کے بچے آج کے انسان کے دکھ کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ کسی خانقاہ پر جا کر زور زور سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے میری وہ دعا جو 16 سال پہلے منظور کی تھی اسے اب نامنظور فرما دے۔ اے صاحب آستانہ بزرگ، تو بھی آمین کہہ۔ لوگوں نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں منظور شدہ دعا کی نامنظوری چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا آج سے 16 سال پہلے میں اسی آستانے پر حاضر ہوا تھا۔ میں نے اللہ کے آگے دعا کی کہ الہی مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی مہربانی اور اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے بیٹا ملا۔ آج وہ جوان ہے، اور میں کیا بتاؤں کہ اس بیٹے نے مجھے کتنا تنگ کر رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری قدیم منظور شدہ دعا کو نامنظور فرما لے میرے اللہ۔ انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش کرتا ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے، اور اسی حقیقت کا انکشاف ہی انسان کے قرب کی ابتدا ہے۔ انسان کا جو قرب ہے یہ اس کی ابتدا ہے۔ قرب اس کا حاصل لا حاصل ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی قوت کمزوری بن جاتی ہے، اس کا توانا وجود لاغر و ناتواں ہو جاتا ہے۔
اس کی بینائی کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، اس کی فکر مسدود ہو جاتی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے آگے دیوار ہے، اس کے پیچھے دیوار ہے، وہ جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے لیکن رستہ اسے رستہ نہیں دیتا۔ وہ اپنے گھر میں کچھ عرصے کے بعد خود کو مہمان سا محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنوں کے ہمراہ چلتا ہے اور چلتے چلتے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیگانوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھی بچھڑ جاتے ہیں اور اجنبی ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ بھیڑ میں تنہا ہو جاتا ہے، اسے کرب اور دکھ سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے نکل جانا چاہتا ہے، اپنے وجود میں رہنا اسے ناممکن نظر آتا ہے، اور وجود سے نکلنا بھی اتنا ہی ناممکن ہوتا ہے۔ نتیجہ دکھ کے سوا کیا ہے؟ وہ بے نام دکھ پر روتا ہے اور رونے سے دکھ ختم نہیں ہوتا۔